بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ کروڑوں درود و سلام نبی و آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کے لیے یہ جہان تخلیق کیا گیا۔ دیکھیں، ہر حکومت الیکشن میں یہ دعوے اور وعدے کرتی ہے کہ وہ آ کر عوام کی خدمت کرے گی، عوام کی امیدوں کو جو ہے وہ اس پر پانی نہیں پھیرے گی، لیکن جب الیکشن ہو جاتا ہے، حکومت بن جاتی ہے، تو عوام کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا جاتا ہے۔ گزشتہ کئی سالوں سے ہم یہی دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ جو بھی حکومت عوام کے ووٹوں سے آئی ہے، اس نے پھر عوام کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ اب ہم موجودہ حکومت کی اگر بات کریں، یہ شہباز شریف حکومت کی، تو آتے ہی مافیاز نے عوام کو گھیر لیا۔ آٹا مافیا، چینی مافیا، سیمٹ مافیا، سٹاک ایکسچینج مافیا، روٹی مافیا، چکن مافیا، ہر چیز، یعنی اس وقت عوام مافیا کے نرغے میں ہے، اور حکمران ان کے آگے بالکل بھیگی بلی بنے بیٹھے ہیں۔ کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو رہی۔ چینی مافیا نے گزشتہ چند مہینے قبل چینی کی قیمت جو 80 روپے فی کلو تھی، وہ 140 سے 150 روپے کروانے میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن اس کے بعد اب جو ہے وہ چکن مافیا، وہ قیمت یہ 300، 350، 300، 250 چکن عام ہوتا تھا، وہ 800 روپے، 900 روپے میں اس مرتبہ عید پہ وہ فروخت ہوا ہے۔ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح باقی اشیاء جو ہے، کبھی پھل مافیا حرکت میں آتا ہے، کبھی کوئی سبزی مافیا حرکت میں آتا ہے، کبھی ٹماٹر بڑھ جاتا ہے، کبھی پیاز 400 روپے فی کلو تک گئے ہیں، اور وہ لوگ پیسے کما کے اس کے بعد دوبارہ پھر وہ پھل اور سبزیاں بھی سڑکوں پر رول رہی ہوتی ہیں، اور عوام بیچارے جو پس گئے ہوتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ کبھی ایک مافیا، کبھی دوسرا مافیا، کبھی تیسرا مافیا، عوام ان مافیا کے نرغے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ آج ایک اچھی خبر آئی ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ چکن کی جو قیمت ہے وہ اس وقت 700 روپے جو ہے وہ فی کلو جو عوام کو فروخت ہو رہا ہے۔ اس کی قیمتوں میں روکنے کے لیے، اس کی قیمتوں میں اضافہ روکنے کے لیے، یعنی کہ مزید اضافہ روکنے کے لیے، حکومت نے چوزے کی برآمد پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس پر جو نیشنل فوڈ سیکیورٹی ہے، اس نے اپنی تجاویز اور سمری منظوری کے لیے کابینہ کو بھجوا دیا، حکومت کو بھجوا دی ہے۔ یہ صوبوں نے یہ دیا تھا یہ تجاویز کہ چکن جو ہے، یہ اس کی جو طلب ہے وہ بڑھ رہی ہے، پیداوار کم ہے، لہٰذا آپ اس چوزے کو جو ہے وہ اس کی برآمد پر پابندی لگائی جائے۔ اچھی بات ہے، لیکن بات یہ ہے چکن کی قیمت کب بڑھنا شروع ہوئی؟ یہ 1 سال قبل، جب نگران کا حکومت تھی اور طارق بشیر چیمہ نیشنل فوڈ سیکیورٹی کے وزیر تھے، ان کے دور میں ایک سویا بین کی درآمد کا ایشو اٹھا تھا کہ اس کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی۔ یہاں پر بڑا شور مچا کہ جناب یہ حکومت کی ناقص پالیسیوں سے چکن کی قیمت مسلسل بڑھنا شروع ہو گئی ہے، کیونکہ وہ سویا بین آئل چکن کی جو مرغی کی خوراک ہے اس میں استعمال ہوتا تھا، اور یہاں پر خوراک کی کمی پیدا ہوئی ہے، خوراک مہنگی ہوئی ہے، پھر اس کے بعد چکن مہنگا ہونا شروع ہو گیا، چکن کے بعد انڈے مہنگا ہونا شروع ہو گئے۔ یہ 200، 250 اور عید کے موقع پر 300 روپے فی کلو فروخت ہونے والا چکن اس سال 800 سے 900 روپے فی کلو فروخت ہوا ہے۔ سرکاری قیمت 700 روپے تھی۔ اب مجھے بتائیں، ان حالات میں غریب آدمی کہاں جائے؟ اور اس کے خلاف کارروائی نہیں ہونی پاکستان میں، کہ جس کی دور میں قیمت بڑھی ہے، جس کی ناقص پالیسیوں سے قیمت بڑھی ہے، وہ تو دندناتے پھر رہے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس پہ کمیشن بنے، جس چیز کی قیمت 100% سے زیادہ بڑھی ہے اس پر کمیشن بنائیں، کمیشن تحقیقات کرے، کس شخص کی پالیسیاں، کس شخص کی یہ رائے تھی کہ یہ کیا جائے۔ یہاں پر گندم کے کاشتکار اس وقت گندم مافیا میدان میں ہے، گندم مافیا رل گیا، جو ہے وہ پیسے کما رہا ہے، کاشتکار رل گئے ہیں۔ سرکاری قیمت 3900 روپے ہے، اور میری اطلاعات ہیں کہ 2200 روپے فی کلو بھی بیچی جا رہی ہے۔ لوگ بیچارے جنہوں نے آگے بینک کے پیسے دینے ہیں، جنہوں نے ڈیزل اتنا لگایا ہے، مہنگی کھادیں خریدی ہیں، وہ کاشتکار پیسے دیں گے، انہوں نے اپنا قرضہ اتارنا ہے، کسی نے بیٹی کی شادی کرنی ہے، وہ بیچارہ اونے پونے داموں اپنی وہ گندم بیچ رہا ہے۔ حکومت جو ہے اس نے صرف جو 6 ایکڑ والے سے 15 منفی ایکڑ کے حساب سے گندم خریدنے کے لیے باردانہ جاری کیا ہے۔ 35 لاکھ ٹن کا ہدف مقرر کیا اور 20 لاکھ ٹن کے لیے باردانہ جاری ہوا ہے۔
اب مجھے بتائیں باقی 15 لاکھ ٹن کیا ہوگا؟ مافیا راج کرے گا، مافیا پیسے کمائے گا، مافیا جو ہے وہ جو لوٹ مار کرے گا اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یعنی کہ چکن مافیا کے بعد اب گندم مافیا اس وقت میدان میں ہے۔ گندم مافیا پوری طرح اس وقت اس کے نرغے میں ہے کاشتکار۔ حکومت مکمل طور پر بے بس دکھائی دیتی ہے، کیونکہ کوئی نظام، ڈپٹی کمشنر فوڈ، محکمہ خوراک، سب بے بس ہیں، اپنی من مرضی ہے، اور ہر بندہ کسان کا استحصال کرنے کے چکر میں ہے، اور اس بیچارے کا استحصال ہو رہا ہے، اور وہ اونے پونے داموں اپنی گندم بیچ کے پیسہ جو ہے وہ اپنا کچھ اپنے لیے رکھ لے گا، باقی جو اپنا قرضے اتارے گا۔ تو یہ حال ہو جس ملک کا، اس کا اللہ ہی حافظ ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔